بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاکانا آئی لینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ رات کا اندھیرا خاصا گہرا ہو چکا تھا۔ فیلڈ گاؤں سے تقریباً 4 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں واقع ایک گھنے جنگل کے اندر گھاس پھوس سے بنے ہوئے ایک کافی بڑے جھونپڑے کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی ٹارچ تھی، لیکن یہ ٹارچ روشن نہ تھی، البتہ اس کی کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی کے ہندسے اور سوئیاں گھپ اندھیرے میں بھی اس طرح چمک رہے تھے جیسے انہیں روشنی سے بنایا گیا ہو۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتا اور پھر سامنے کی رخ دیکھنا شروع کر دیتا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک بار پھر گھڑی دیکھی اور پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کو سیدھا کر کے اس نے اس کا بٹن دبایا تو ٹارچ کا شیشہ روشن ہو گیا، لیکن یہ روشنی مدھم سی تھی، جیسے شیشے کے اندر بند ہو، باہر روشنی کی کوئی کرن نہ نکل رہی تھی۔ اس نے ٹارچ کو ہوا میں مخصوص انداز میں 2-3 بار لہرایا اور پھر ٹارچ کا بٹن بند کر دیا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس نے 3 بار ایسا کیا اور پھر تیزی سے مڑ کر اس گھاس پھوس کے جھونپڑے میں گھس گیا۔ وہاں دروازے کے پاس ہی ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر موجود تھا، جس پر 2 چھوٹے چھوٹے رنگین بلب مسلسل جل بجھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد یکلخت یہ دونوں بلب مسلسل جلنے لگے اور اس کے ساتھ ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ہیلو ہیلو، RR2 کالنگ، اوور۔ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ غیر ملکی ہے۔ یس RR13 اٹینڈنگ، اوور۔ ٹارچ والے نے جھک کر تیز لہجے میں کہا۔ کوشن وے دیا ہے 13، اوور۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ یس باس، اوور۔ ٹارچ والے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جب وہ لوگ پہنچ جائیں تو پھر میری بات ان کے لیڈر سے کرا دینا، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں چھوٹے بلب ایک بار پھر جلنے بجھنے شروع ہو گئے اور ٹارچ والا تیزی سے باہر نکل کر دوبارہ اسی پہلے والی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر گھڑی دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد اچانک دور ایک جگنو سا چمکا اور وہ چونک پڑا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کو ایک لمحے کے لیے روشن کیا۔ سامنے جگنو دوسری بار چمکا تو اس نے بھی دوسری بار ٹارچ کو ایک لمحے کے لیے روشن کر دیا۔ چند لمحوں بعد دور سے 4 افراد آتے دکھائی دیے۔ وہ اندھیرے میں سائے سے نظر آ رہے تھے۔ اس آدمی نے ٹارچ کو ایک بار پھر روشن کیا اور پھر بجھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں افراد اس جھونپڑے کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک عورت تھی جس کے جسموں پر سیاہ رنگ کے لباس تھے اور ان کے کاندھوں پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے تھیلے لدے ہوئے تھے۔ RR13، ٹارچ والے نے ان کے قریب آنے پر اونچی آواز میں کہا۔ RR1، اس عورت نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، ٹارچ والے نے سر جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کال آئی تھی؟ اس عورت نے پوچھا۔ یس مادام، 13 نے جواب دیا، اور پھر وہ انہیں ساتھ لیے جھونپڑے میں آ گیا جہاں وہ ٹرانسمیٹر موجود تھا جس پر بلب اب بھی جل بجھ رہے تھے۔ ٹارچ والے نے ایک بٹن دبایا تو بلب مسلسل جلنے لگے۔ ہیلو ہیلو، RR13 کالنگ، اوور۔ ٹارچ والے نے بار بار کال دینا شروع کر دی۔ یس RR2 اٹینڈنگ، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے وہی بھاری آواز سنائی دی۔ RR1 سے بات کریں، اوور۔ ٹارچ والے نے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ ہیلو RR1 کالنگ، اوور۔ اس عورت نے آگے ہوتے ہوئے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس RR2 اٹینڈنگ، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ روتھر، کیا رپورٹ ہے، اوور۔ اس بار عورت نے اسے اصل نام سے پکارتے ہوئے کہا۔ مادام، یہاں فیلڈ گاؤں کے پاس ایک کافرستانی گروپ موجود ہے، وہ قریبی جنگل میں چھپا ہوا ہے۔ 8 افراد اور ایک عورت پر یہ گروپ مشتمل ہے۔ اس عورت کا نام مادام ریکھا ہے۔ فیلڈ گاؤں کا سردار کاشمیر اسے لمحہ لمحہ کی رپورٹ دے رہا ہے۔ ان رپورٹوں سے معلوم ہوا ہے کہ پاک ایشیا کے 2 گروپ پنک فورس اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے یہاں پہنچنے کا ان کو خطرہ ہے، اور یہ مادام ریکھا اور اس کا گروپ ان کے خاتمے کے لیے یہاں موجود ہے، اوور۔ راتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کراؤن کے بارے میں کوئی رپورٹ ملی، اوور؟ عورت نے پوچھا۔ یس مادام، اس بار اس ریکھا کی کراؤن سے ٹرانسمیٹر پر بات ہوئی ہے۔ اس بات سے پتہ چلا ہے کہ کراؤن اپنے گروپ کے ساتھ کسی اور راستے پر موجود ہے جسے وہ سیکیورٹی گاؤں کہہ رہا تھا، اوور۔ اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سیکیورٹی گاؤں؟ وہ کہاں ہے مرفی؟ عورت نے مڑ کر ٹارچ والے سے پوچھا۔ مادام، سیکیورٹی گاؤں شمال کی طرف ڈاس جنگل سے ملحقہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں سب ایکریمی رہتے ہیں اور وہاں انتہائی سخت سیکیورٹی ہے۔ اس گاؤں کو باقاعدہ قلعے کی شکل دی گئی ہے، وہاں واچ ٹاور بھی بنے ہوئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایکریمینز کی جیل ہے۔ ایکریمی قیدیوں کو وہاں رکھا جاتا ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ ہیلو روتھر، کیا تم نے اس ریکھا کی آواز مجھے سنوا سکتے ہو، اوور؟ عورت نے کہا۔
یس مادام، میرے پاس اس کے اور کراؤن کے درمیان ہونے والی بات چیت کا ٹیپ موجود ہے، میں سنواتا ہوں۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک نسوانی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ کراؤن سے بات کر رہی تھی۔ کراؤن کی آواز سن کر اندھیرے میں بھی اس مادام کے چہرے پر غصے کی روشنی سی پھیلتی صاف دکھائی دی۔ کچھ دیر بعد گفتگو بند ہو گئی۔ آپ نے ٹیپ سن لیا ہے مادام؟ اوور، وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ کس فریکوینسی پر یہ بات ہوئی ہے؟ اوور، عورت نے پوچھا، اور دوسری طرف سے ایک فریکوینسی بتا دی گئی۔ اوکے، تم پوری طرح چوکنے رہو، اوور اینڈ آل، اس عورت نے کہا، اور اس ٹارچ والے نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن آف کر دیا۔ اب کراؤن کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرو مرفی، عورت نے کہا۔ تو کیا آپ کراؤن سے بات کریں گی مادام؟ اس عورت نے ساتھ آنے والے ایک آدمی نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں رائسن، میں اس گروپ سے اس سیکیورٹی گاؤں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ سیکیورٹی گاؤں صرف جیل نہیں ہو سکتی، لازماً وہاں سے بھی ریڈ لیب کو راستہ جاتا ہوگا، اس لیے کراؤن وہاں موجود ہے، عورت نے کہا۔ لیکن مادام، کراؤن تو آپ کو مردہ سمجھ چکا ہے، اب اگر آپ نے اس سے بات کی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ آپ زندہ ہیں، اور وہ ایک بار پھر آپ کے مقابلے پر آ جائے گا، اس آدمی نے کہا۔ میں ریگی بن کر اس سے بات نہیں کروں گی رائسن، میں تو اس مادام ریکھا کے لہجے میں بات کروں گی۔ اس عورت کا لہجہ ایسا ہے کہ میں آسانی سے اس کی نقل کر لوں گی، اس عورت نے کہا۔ مرفی نے اس دوران ٹارچ روشن کر کے مطلوبہ فریکوینسی ایڈجسٹ کر دی۔ مادام، فریکوینسی ایڈجسٹ ہو گئی ہے، مرفی نے کہا۔ آن کرو، عورت نے کہا، اور مرفی نے ایک بٹن دبایا تو ایک سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا۔ ہیلو ہیلو، مادام ریکھا کالنگ، اوور، اس عورت کے لہجے سے مختلف آواز نکلی۔ یس، کراؤن اٹینڈنگ یو، کیا بات ہے مادام، کیوں کال کی ہے؟ اوور، چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے کراؤن کی آواز سنائی دی۔ یہاں تو دور دور تک کسی کی آمد کے کوئی آثار نہیں ہے مسٹر کراؤن، میرا خیال ہے کہ ہمیں آپ کے پاس ہی آ جانا چاہیے، اوور، عورت نے کہا۔ مادام ریکھا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہاں آ کر آپ کو کیا کریں گی؟ یہاں میں سیکیورٹی آفیسر سے مل کر پوری طرح چوکنا ہوں، آپ کا وہاں رہنا بے حد ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آج رات نہ آئیں، کل آئیں، اوور، کراؤن نے اس بار قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں سیکیورٹی آفیسر سے تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ تجربہ کب ہو رہا ہے، اوور، عورت نے کہا۔ تجربے میں ابھی 4 روز باقی ہیں، ابھی اس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اوور، کراؤن نے جواب دیا۔ لیکن کراؤن، کاشمیر کا تو کہنا یہی ہے کہ یہاں آج تک کوئی بھی نہیں آیا، پہلے بھی جو گروپ آئے وہ سیکیورٹی گاؤں ہی آئے تھے، اوور، عورت نے کہا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، لیکن تم سیکیورٹی گاؤں کی طرف سے بے فکر رہو، یہاں کا راستہ ہر طرف سے محفوظ ہے، یہاں تو فوج بھی اندر داخل نہیں ہو سکتی، یہاں ہر طرف کمپیوٹرائز میزائل نصب ہیں، البتہ اگر کوئی گروپ وہاں آئے تو تم مجھے فوراً کال کر کے اطلاع دے دینا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اوور، کراؤن نے کہا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عورت نے کہا، اور مرفی نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ میرا اندازہ درست نکلا کہ سیکیورٹی گاؤں کی طرف سے بھی راستہ موجود ہے، عورت نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ مادام، اگر وہاں راستہ ہے بھی صحیح تو وہاں سے اندر جانا ناممکن ہے، میں ایک بار وہاں گیا تھا، وہاں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات ہیں، ہمیں اپنے منصوبے پر یہ عمل درآمد کرنا چاہیے، مرفی نے کہا۔ لیکن اس ریکھا گروپ کا کیا کیا جائے، اس کے متعلق تو ہمیں علم ہی نہ تھا، عورت نے کہا۔ مادام، ہم جس راستے سے جائیں گے وہ اس گروپ سے کافی دور جا نکلے گا، اس لیے ہمارا ان سے ٹکراؤ ہی نہ ہوگا، مرفی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس عورت نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ کوئی بات ہوتی اچانک ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی، اور عورت کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب افراد بری طرح چونک پڑے۔ یہ کال کس کی ہو سکتی ہے، عورت نے کہا۔ روتھرک ہی کال کر سکتا ہے، اور کون کرے گا، مرفی نے کہا۔ ہاں، اسی کی ہو سکتی ہے، بٹن آن کرو، عورت نے کہا، اور مرفی نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، برانڈ کالنگ، اوور، ایک مردانہ آواز سنائی دی، اور عورت کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ یس، ریگی اٹینڈنگ یو، اوور، عورت نے پہلی بار اپنا نام لیتے ہوئے کہا۔ مادام، میں نے اسپیشل وے کھول دیا ہے، اب آپ آسانی سے اس کے وے کے ذریعے 0 پوائنٹ تک پہنچ سکتی ہیں، آگے میں رہنمائی کروں گا، اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور ریگی اور اس کے ساتھیوں کے چہرے کھل اٹھے۔ اوہ، ویری گڈ برانڈ، کیا اس کراؤن نے ریڈ لیب کے اندر تو کوئی خاص انتظامات نہیں کرا لیے؟ یہ چیک کر لیا ہے، اوور، ریگی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کراؤن نے چیف سیکیورٹی آفیسر ڈارسن سے بات کی تھی، لیکن اس نے اسے آپ کے متعلق یہی بتایا تھا کہ آپ کو آپ کے گروپ سمیت ختم کر دیا گیا ہے، البتہ اسے پاکیشیا کے 2 گروپوں پنک فورس اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ڈارسن کو بتایا ہے کہ ان کی سرکوبی کے لیے فیلڈ گاؤں کی طرف کافرستان کی پاور ایجنسی موجود ہے، اور سیکیورٹی گاؤں کی طرف وہ خود موجود ہے۔ اس نے چیف سیکیورٹی آفیسر سے کہا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اندرونی طرف سے کوئی راستہ نہ کھولے،
اور چیف سیکیورٹی آفیسر نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اوور، برانٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اسے اس غلط فہمی میں ہی رہنا چاہیے، اوور اینڈ آل، ریگی نے کہا، اور مرفی نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ چلو مرفی، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں جلد از جلد برانٹ تک پہنچنا ہے، ریگی نے مرفی سے کہا۔ یس میڈم، آئیے میں آپ کو راستہ دکھا دیتا ہوں، مرفی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ انہیں ساتھ لیے ہوئے جھونپڑے کے اندرونی طرف بنے ہوئے ایک اور کمرے میں پہنچ گیا۔ اسے کمرے کے ایک کونے میں پڑے ہوئے گھاس پھوس کا ڈھیر ہٹایا اور پھر زمین تھپک کر اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو اس کمرے کے دوسرے کونے میں زمین کا ایک ٹکڑا صندوق کے ڈھکن کی طرح اٹھتا چلا گیا۔ ٹارچ چلاؤ مرفی، ریگی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی پشت پر لدے ہوئے تھیلے میں سے ایک لمبی سی ٹارچ نکالی اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے ڈھکن اٹھنے کے سے نیچے جاتا ہوا راستہ جو گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا تیز روشنی سے منور ہو گیا۔ آؤ، ریگی نے کہا، اور پھر وہ اور اس کے ساتھ آنے والے چاروں مرد اس راستے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ قدرتی راستہ تھا، اس میں انسانی کاریگری نظر نہ آ رہی تھی۔ مادام، اس میدانی علاقے میں اس قسم کا راستہ، اور وہ بھی قدرتی ہو، عجوبہ ہی ہے، مرفی نے مادام ریگی سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ راستہ خود بخود نہیں بنا، بلکہ کسی اسلحے کے دھماکے سے بنایا گیا ہے، لیکن پھر اسے ترک کر دیا گیا، اس لیے یہ اس ٹوٹی پھوٹی حالت میں موجود ہے، ریگی نے جواب دیا، اور مرفی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ راستہ بے حد طویل تھا، لیکن بالکل سیدھا جا رہا تھا، اس میں ایک موڑ بھی نہ آیا تھا، کہیں کہیں سے ہلکی سی روشنی بھی اندر آ رہی تھی، اور انہی سوراخوں سے تازہ ہوا بھی آ رہی تھی، اس لیے اس راستے میں کہیں بھی انہیں گھٹن کا احساس نہ ہو رہا تھا۔ تقریباً نصف گھنٹے کے تک مسلسل چلنے کے بعد راستے میں پہلی بار موڑ آیا، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد وہ راستہ بند ہو گیا۔ سامنے ایک چٹان موجود تھی۔ ریگی نے وہاں پہنچتے ہی ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی کے ونڈ بٹن کو مخصوص انداز میں کھینچا، اور پھر سوئیوں کو گھما کر خاص ہندسوں پر ایڈجسٹ کر کے اس نے بٹن کو آہستہ سے تھوڑا سا پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے گھڑی کے ڈائل کے درمیان ایک نقطہ سا تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ نقطہ مسلسل جلنے لگا، اور پھر چند لمحے مسلسل جلنے کے بعد بجھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی سڑک کی تیز آواز سنائی دی، اور راستے کو بند کرنے والی چٹان تیزی سے ایک طرف ہٹتی چلی گئی۔ دوسری طرف ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں ایک لمبے قد کا نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ کمرے کی چھت پر ایک بلب جل رہا تھا۔ آئیے مادام، جلدی آ جائیے، میں آپ کا شدت سے انتظار کر رہا تھا، پہلے سے موجود نوجوان نے کہا، اور تیزی سے مڑ کر سائڈ کی طرف موجود ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ریگی اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے اس دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازے کی دوسری طرف ایک تنگ سی راہداری تھی، لیکن یہ راہداری انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی۔ اس راہداری میں داخل ہوتے ہی پہلے سے موجود نوجوان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا، اس لیے وہ سب خاموشی لیکن انتہائی محتاط انداز میں چلتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ یہ راہداری اوپر کی طرف اٹھتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد اچانک اس راہداری کے سامنے بھی ایک ٹھوس دیوار آ گئی، لیکن اس نوجوان نے اس کی سائڈ پر ایک جگہ ہاتھ رکھ کر اسے مخصوص انداز میں دبایا تو دیوار درمیان سے پھٹ کر سائڈوں میں ہٹتی چلی گئی، اور وہ نوجوان تیزی سے اسے کراس کر کے دوسری طرف چلا گیا۔ اس کے پیچھے ریگی اور اس کے ساتھی بھی جب دوسری طرف پہنچ گئے تو اس نوجوان نے ایک بار پھر مڑ کر سائڈ پر ایک مخصوص جگہ پر ہاتھ رکھا تو دیوار تیزی سے دوبارہ برابر ہو گئی۔ اب ہم محفوظ ہیں مادام، وہاں ایسا سسٹم موجود تھا کہ انسانی آواز فوراً اوپر چیک کر لی جاتی، اس نوجوان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن اب اس مخصوص اسلحے والے اسٹور تک ہم کیسے پہنچیں گے برانٹ؟ ریگی نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے یہ نقشہ بنایا ہے مادام، اسے آپ دیکھ لیں اور اس سلسلے میں کوئی تفصیلی لائحہ عمل تیار کر لیں، برانٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ریگی سمیت سب ساتھی اس پر جھک گئے۔ یہ دیکھیے مادام، یہ جگہ ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ یہ راستہ سیدھا اس اسٹور تک جاتا ہے جہاں یہ میزائل اسٹور کیا گیا ہے، لیکن اس راستے کے ہر انچ میں انتہائی جدید سائنسی آلات نصب ہیں، جو انسان تو انسان کسی مکھی کو بھی آگے نہیں بڑھنے دے سکتے، بلکہ جیسے ہی کوئی چیز اس راستے میں داخل ہوتی ہے، انتہائی طاقتور لیزر شعائیں اسے جو چھت، فرش اور دونوں طرف کی دیواروں سے اچانک نکلتی ہیں دھواں بنا کر اڑا دیتی ہے۔ اس راستے کے آخر میں یہ دروازہ ہے جسے صرف ریڈ لیب کا انچارج ڈاکٹر فورڈ ہی کھول سکتا ہے۔ اب آپ خود ہی کوئی منصوبہ بندی کر لیں، ویسے یہ راستہ بھی اسی طرح دبے حصے پر ہاتھ رکھنے سے کھل سکتا ہے، برانٹ نے کہا۔ ڈاکٹر فورڈ کہاں ہے؟ ریگی نے پوچھا۔ وہ تو دوسری طرف ہے جہاں سائنسی لیبارٹریاں ہیں، ان کا راستہ تو بالکل مختلف ہے،
اگر ہم ادھر جائیں تو پھر اس اسٹور تک کسی صورت بھی نہ پہنچ سکیں گے، راستے میں ہی مارے جائیں گے۔ سب سے قریب ترین یہی راستہ ہے جسے میں نے جان پر کھیل کر کھولا ہے، برانٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ اسٹور کتنا بڑا ہے؟ اور اس دروازے کے علاوہ بھی تو اس کے دوسرے دروازے ہوں گے جہاں سے یہ میزائل باہر نکالے جاتے ہوں گے، ریگی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ دروازہ یہی ایک ہے، اسے یہاں اسپیشل وے کہا جاتا ہے۔ اس راستے میں سے وہ ایکریمیا سے آنے والے ہتھیار اسٹور تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسی لیبارٹریوں کی طرف سے میزائل اور دوسرے ہتھیار باہر نکالنے کے لیے باقاعدہ سائنسی مشینیں نصب ہیں۔ انسان کسی طرح بھی اندر نہیں جا سکتا، برانٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف میزائل کا اسٹور نہیں ہے، اس میں دوسرا اسلحہ بھی اسٹور ہے، ریگی نے کہا۔ مادام، یہ بہت بڑا ایریا ہے جسے اسٹور کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر علیحدہ علیحدہ کمرے بنے ہوئے ہیں جہاں مختلف قسم کا اسلحہ بھی اسٹور کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سائنسی کیمیکلز بھی یہیں اسٹور کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر جا کر میزائل کا اسٹور تلاش کرنا ہوگا۔ البتہ یہ مجھے معلوم ہے کہ اس پر اس کا مخصوص کوڈ RBM جلی حروف میں لکھا ہوا ہوگا، برانٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس اسٹور کے اوپر کون سا علاقہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جنگل ہے یا گاؤں ہے یا کوئی اور چیز ہے، ریگی نے پوچھا۔ اس کے اوپر سائنسی لیبارٹریاں ہیں، پھر ان کے اوپر رہائشی عمارتیں ہیں، اور ان کے اوپر اصل زمین ہے جس پر جنگل ہے، لیکن نیچے سے اسے باقاعدہ اس طرح تعمیر کیا گیا ہے کہ اوپر تو جنگل ویسے ہی قائم ہے، لیکن اوپر سے بم مار کر بھی زمین کو پھاڑا نہیں جا سکتا، برانٹ نے جواب دیا۔ اس لحاظ سے تو واقعی تم نے کمال کر دکھایا ہے برانٹ، کہ اگر ہم صرف اسی راستے کو کسی طرح عبور کر لیں تو ہم براہ راست اس اسٹور میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ویری گڈ، ریگی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن مادام، اس راستے کو عبور کرنے اور اس دروازے کو اس طرح کھولنا کہ اوپر اس کا کوشن نہ ہو، یہی تو اصل مسئلہ ہے، برانٹ نے کہا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے برانٹ، مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ ایکریمینز نے کس قسم کی سیکیورٹی کے انتظامات کر رکھے ہوں گے، اس لیے میں خصوصی طور پر ایسے آلات ساتھ لے کر آئی ہوں جو ان انتظامات کو ناکارہ کر سکتے ہیں، اس لیے تم اب فکر مند نہ ہو، یہ ہمارا کام ہے، ہم کر لیں گے، ریگی نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ اچھی طرح سوچ لیجئے مادام، میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب آگے آپ کا اپنا کام ہے، برانٹ نے کہا۔ تم اب واپس کس طرف سے جاؤ گے؟ ریگی نے کہا۔ اسی ہال کمرے سے ایک لفٹ اوپر کو جاتی ہے، میں اس لفٹ کے ذریعے اوپر جاؤں گا، برانٹ نے جواب دیا۔ تمہارے یہاں سے جانے کے کتنی دیر بعد ایکشن لیں تاکہ تم محفوظ جگہ پر پہنچ جاؤ؟ ریگی نے کہا۔ 10 منٹ بعد مادام، برانٹ نے جواب دیا۔ اوکے، تم اب جاؤ اور فکر مت کرو، ہم خاموشی سے یہاں سے میزائل حاصل کر کے اسی راستے سے واپس بھی چلے جائیں گے، اور کسی کو اس کی کانو کان خبر تک نہ ہوگی، ریگی نے کہا۔ یس مادام، گڈ بائے، برانٹ نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ ریگی نے اس کے جانے کے بعد گھڑی دیکھی اور اپنی پشت پر لدا ہوا بیگ اتار کر نیچے رکھ دیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی، اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے بیگ میں سے ایک سیاہ رنگ کا لباس نکال لیا۔ یہ لباس اس انداز کے تھے جیسے خلائی جہازوں کے مسافر پہنتے ہیں۔ ان لباسوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیگ میں سے ایک چپٹا سا پستول بھی نکال لیا تھا۔ باقی افراد کے بیگز میں سے تو یہی سامان نکلا تھا، جبکہ ریگی کے بیگ میں سے ایک چھوٹا سا نوکدار پستول بھی موجود تھا جس کی نال کا سرا آگے جا کر پینسل کی طرح باریک ہو جاتا تھا۔ لباس پہن لو، جلدی کرو، یہ بیگز ہم یہیں چھوڑ کر جائیں گے، واپسی پر لباس اتار کر دوبارہ ان بیگز میں رکھ لیں گے، ریگی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بیگ میں سے نکالا ہوا لباس اپنے جسم پر موجود چست لباس کے اوپر پہننا شروع کر دیا۔ اس لباس میں جوتے تک شامل تھے، اور سر سے گردن تک شیشے کا ایک بڑا سا گولا بھی تھا جس کے اندر گفتگو کے لیے باقاعدہ ٹرانسمیٹر نصب تھا، اور اس گولے کے اوپر 2 چھوٹی چھوٹی سلاخیں ایک دوسرے سے مخالف سمتوں میں مڑی ہوئی تھیں جن کے سرے گول اور انتہائی چمکدار تھے۔ یہ فضا میں سے خالص آکسیجن کشید کر کے انہیں پہنچانے کا سسٹم تھا۔ فضا جس قدر بھی زہر آلود ہو، یہ سسٹم اس میں سے خالص آکسیجن کشید کر لیتا تھا۔ ریگی کے چاروں ساتھیوں نے لباس پہن لیے، اور پھر ان سب نے انہیں باقاعدہ چیک کیا۔ اس کے بعد انہوں نے چپٹے چپٹے پستول ہاتھوں میں پکڑ لیے، جبکہ ریگی کے ہاتھ میں وہ چپٹا سا پستول تھا، جبکہ دوسرے میں وہ نوکدار پستول تھا۔ اچھی طرح چیک کر لو، کوئی رخنہ نہ رہ جائے، ورنہ سب مارے جائیں گے، ریگی نے کہا، تو اس کی آواز اس کے ساتھیوں کے کانوں میں پہنچ گئی۔ چیک کر لیا ہے مادام، سب کی آوازیں باری باری ریگی کو سنائی دیں۔ میرے دونوں ہاتھ مصروف ہیں مرفی، تم آگے بڑھ کر دیوار پر بنے ہوئے دبے ہوئے حصے پر ہاتھ رکھ کر اسے دباؤ تاکہ راستہ کھل جائے، اور جب تک میں ایس کو آن نہ کر لوں کوئی اندر داخل نہیں ہوگا، بلکہ پہلے میں اندر جاؤں گی پھر تم لوگوں نے جانا ہے، ریگی نے کہا۔ یس مادام، مرفی کی آواز سنائی دی، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا۔
اس نے جلدی سے ایک سائیڈ کی دیوار کے ایک کونے میں قدرے دبی ہوئی جگہ پر اپنا دستانے والا ہاتھ رکھا اور اسے زور سے دبا دیا۔ دوسرے لمحے سرر کی آواز سنائی دی اور پھر دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں غائب ہو گئی۔ اب دوسری طرف ایک راہداری نظر آ رہی تھی جو بظاہر بالکل سادہ تھی، عام سی راہداری، لیکن ریگی نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوکدار پستول کا رخ اس راہداری کی طرف کیا اور اس کا ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے اس پستول کی نال کی نوک سے سرخ رنگ کے دھوئیں کی دھار سی نکلی اور اس راہداری میں پھیلتی چلی گئی۔ ریگی نے مسلسل ٹریگر دبائے رکھا اور سرخ رنگ کا دھواں تیزی سے آگے ہی آگے پھیلتا چلا گیا۔ جب یہ دھواں آدھی سے زیادہ راہداری میں پھیل گیا تو ریگی نے ٹریگر آف کیا اور پھر آہستہ سے قدم آگے بڑھا دیے۔ راہداری میں پھیلا ہوا دھواں راہداری کے آگے کی طرف تھا۔ ادھر وہ نہ آیا جدھر ریگی اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ شاید کسی خاص دباؤ کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا۔ بہرحال وہ آگے آگے بڑھتا ہوا پوری راہداری میں پھیلتا چلا گیا۔ ریگی اور اس کے ساتھی اس دھوئیں میں داخل ہوئے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ راہداری کی دیواریں، چھت اور فرش پہلے کی طرح ساکت تھے۔ کوئی شعاع یا کوئی روشنی یا کوئی سائنسی حربہ حرکت میں نہ آیا تھا۔ آگے بڑھتے بڑھتے آخر کار وہ اس راہداری کو طے کر کے اس دروازے تک پہنچ گئے جس کا ذکر برانٹ نے کیا تھا۔ یہ فولادی دروازہ تھا۔ اس بار ریگی نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس چپٹے پستول کی نال اس دروازے سے نصف انچ کے فاصلے پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ پستول سے زرد رنگ کی شعاع سی نکلی اور دروازے سے ٹکرائی۔ دروازے کا وہ حصہ جہاں شعاع ٹکرائی تھی اس طرح غائب ہو گیا تھا جیسے وہ کاغذ کا بنا ہوا ہو اور وہ جگہ آگ لگنے سے جل کر راکھ ہو گئی ہو۔ گو اس شعاع کی وجہ سے ایک باریک سا سوراخ بنا تھا، لیکن پھر یہ سوراخ تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ اب دوسری طرف ایک اور راہداری تھی جس کی سائیڈوں میں اس طرح کے فولادی دروازوں کی قطاریں دونوں طرف دور دور تک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ریگی نے نوکدار پستول کو سیدھا کیا اور اس کا ٹریگر دبا دیا۔ پستول سے سرخ رنگ کے دھوئیں کی دھار نکلی اور آگے موجود راہداری میں پھیلتی چلی گئی۔ جب وہ پہلے کی طرح اس راہداری میں پھیل گئی تو ریگی نے قدم آگے بڑھا دیا اور پھر وہ سب پہلے کی طرح آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن اب وہ دروازے پر لکھے ہوئے سرخ رنگ کے موٹے حروف پڑھتے چلے جا رہے تھے اور پھر تقریباً آدھی راہداری انہوں نے کراس کی کہ ایک دروازے کے سامنے وہ رک گئے۔ اس دروازے پر RBM کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ ریگی نے چپٹے پستول کا رخ اس فولادی دروازے کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ وہی زرد رنگ کی شعاع پستول سے نکل کر دروازے سے ٹکرائی اور چند لمحوں بعد وہی عمل دوبارہ شروع ہو گیا جو پہلے بڑے دروازے پر ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ فولادی دروازہ بھی غائب ہو گیا۔ ریگی نے نوکدار پستول کا رخ اندر ہال نما کمرے کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ سرخ رنگ کے دھوئیں کی دھار اندر اس ہال نما کمرے میں پھیلتی چلی گئی۔ جب وہ پورے کمرے میں پھیل گئی تو ریگی نے اندر قدم رکھ دیا۔ اس کے پیچھے اس کے چاروں ساتھی بھی اندر آ گئے۔ اندر دیواروں کے ساتھ بڑی بڑی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں جو کسی چمکدار دھات کی بنی ہوئی تھیں، لیکن ان کے اوپر والے حصے میں باقاعدہ کنڈے لگے ہوئے تھے جن کے ساتھ فولادی زنجیریں تھیں۔ ریگی نے چپٹے پستول سے ان زنجیروں پر زرد شعاعیں ڈالی اور یہ فولادی زنجیریں غائب ہو گئیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر سر کو جھٹکا دے کر مخصوص اشارہ کیا اور مرفی تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنا پستول اپنے ساتھی کو دیا اور پھر کنڈے ہلا کر اس نے ایک بڑی پیٹی کا ڈھکنا کھول دیا۔ پیٹی کے اندر دو بڑے بڑے میزائل خاص قسم کے چمکدار کاغذوں میں لپٹے ہوئے پڑے تھے۔ مرفی نے ایک میزائل اٹھایا اور اسے باہر نکال کر اس نے کاغذ ہٹائے۔ یہ میزائل 2 رنگ کا تھا، آدھا حصہ سرخ تھا جبکہ باقی آدھا حصہ گہرا نیلا تھا۔ مرفی نے اسے زمین پر رکھا اور پھر مخصوص انداز میں ہاتھوں کو حرکت دے کر اسے کھولنا شروع کر دیا۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں کام کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی اس نے نیلا حصہ سرخ حصے سے علیحدہ کر لیا۔ پھر اس نے اس سرخ حصے کو دوبارہ اس چمکدار کاغذ میں لپیٹا اور اسے اٹھا کر واپس پیٹی کے اندر اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا میزائل اٹھایا اور اس پر بھی پہلے والی کارروائی کر دی۔ پھر دوسری پیٹی کھولی گئی اور اس میں موجود 2 میزائلوں کے بھی نیلے حصے علیحدہ کر لیے گئے۔ اس کے بعد ریگی کے علاوہ ان چاروں نے ایک ایک حصہ اٹھایا اور ریگی کے ساتھ تیزی سے واپس راہداری کی طرف مڑ گئے۔ راہداری میں وہی سرخ رنگ کا دھواں موجود تھا۔ وہ تیزی سے اس راہداری سے گزر کر پہلے والی راہداری میں آئے اور پھر اس میں سے گزرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد وہ صحیح سلامت واپس اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ان کے بیگ پڑے ہوئے تھے۔ اب سرخ دھواں یہاں بھی پھیل چکا تھا۔ ان سب نے ہاتھوں میں موجود میزائلوں کے نیلے حصوں کو بیگوں میں بند کرنا شروع کیا اور پھر بیگ اٹھائے اور تیزی سے واپس مڑ گئے۔ لباس انہوں نے پہلے کی طرح پہنے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل خاموش بھی تھے۔
لیکن اپنی اس کامیابی پر ان کے چہرے چمک اٹھے تھے۔ درمیانی دیوار کو کھول کر وہ جب اس راہداری میں پہنچے جو گھاس پھونس کے جھوپڑے تک پہنچتی تھی تو ان سب نے تیزی سے پہنے ہوئے لباس اتارنا شروع کر دیے، کیونکہ ان لباسوں کی وجہ سے وہ تیز نہ چل سکتے تھے۔ ہرے، وکٹری فار ساڈان، ریگی نے لباس اتارتے ہی انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس نعرے میں سارے ساتھی شامل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد لباس اور وہ سب ہتھیار بیگوں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے بیگ واپس پشت پر لٹکائے اور پھر ان کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ واپسی کا یہ سفر وہ انتہائی تیز رفتاری سے طے کر رہے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب وہ کسی حد تک محفوظ ہو چکے ہیں اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہو سکی، اور وہ ایک کی بجائے 4 میزائل لے آئے ہیں۔ ایک لحاظ سے انہوں نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا۔ ایکریمیا کے تمام جدید ترین سائنسی انتظامات بھی دھرے کے دھرے رہ گئے تھے، اور نہ صرف سائنسی آلات بلکہ ان کی حفاظت کے لیے اس نے انسانوں کی جو فوج ظفر موج بھرتی کر رکھی تھی انہیں بھی پتہ نہ چل سکا تھا۔ ریگی جانتی تھی کہ یہ سرخ دھواں 1 گھنٹے بعد خود بخود غائب ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب بھی وہ میزائل نکالنے کے لیے اسٹور کھولیں گے تب انہیں اس چوری کا علم ہوگا، لیکن پھر وہ سر پٹکتے رہ جائیں گے مگر انہیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ یہ سب کچھ کیسے اور کس نے کیا ہے، جبکہ اس دوران یہ ٹیکنالوجی ساڈان کی خفیہ لیبارٹری تک پہنچ چکی ہوگی۔ ریگی اس کا تصور کر کے دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ جب کراؤن کو معلوم ہوگا کہ وہ وہاں سیکیورٹی گاؤں میں پہرا ہی دیتا رہ گیا اور میزائل چوری بھی ہو گئے، لیکن اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ کس نے ایسا کیا ہے۔ ویسے اس نے سوچ لیا تھا کہ میزائل حکومت کے حوالے کرنے کے بعد وہ کراؤن سے عبرتناک انتقام لے گی، اسے تڑپا تڑپا کر مارے گی۔ یہی سوچتی ہوئی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ سب اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں سے ان کا سفر شروع ہوا تھا۔ روتھر وہاں موجود تھا۔ کیا ہوا مدام؟ روتھر نے ان کے باہر آتے ہی کہا۔ وکٹری، ہم کامیاب لوٹے ہیں، ہم ایک کی بجائے 4 میزائل لے کر آئے ہیں، ریگی نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کی پھلجھڑیاں چھوٹتی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ وکٹری فار ساڈان مادام، روتھر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور سب نے اس کا ساتھ دیا۔ اسے بند کر دو روتھر، کوئی یہاں آیا تو نہیں؟ ریگی نے کہا۔ نہیں مادام، یہاں کس نے آنا ہے؟ روتھر نے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے اس راستے کے دہانے کو بند کرنا شروع کر دیا۔ چلو اب ہمیں فوری روانہ ہونا ہے، ریگی نے کہا، اور وہ سب تیزی سے اس کمرے سے نکل کر اس پہلے والے کمرے میں پہنچے ہی تھے کہ اچانک باہر سے کوئی چیز اندر آ کر گری، اور اس کے ساتھ ہی ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا، اور ریگی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن کسی لٹو کی طرح گھومنے لگا ہو۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پانے کی بے حد کوشش کی، لیکن بے سود۔ اس کا انتہائی تیزی سے گھومتا ہوا ذہن دوسرے ہی لمحے گہری تاریک دلدل میں ڈوبتا چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔